بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک بات سب کی نظر کرنا ضروری ہے کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر خود غرض ہو جائے گا۔ یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملے میں صحیح ہے، اسی طرح ایک خاندان، ایک قوم اور ایک تمام دنیا کے انسانوں کے معاملے میں بھی صحیح ہے۔ ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ بھی اپنی ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم ڈالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ ایک قوم، ایک سلطنت بھی اپنے آپ کو اتنی طاقتور پاتی ہے کہ زیادتی کے کسی برے نتیجے کا خوف اسے نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور بکریوں کو پھاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بدامنی پائی جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ جب تک انسان اپنے سے بالاتر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں میری طاقت ہے، مجھے سزا دے سکتا ہے، اس وقت تک یہ کس طرح ممکن ہے کہ ظلم کا دروازہ بند ہو، اس سے امن قائم ہو؟ اب ایک بات ہے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند کے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس انسان یا جس انسانی گروہ کو بھی یہ حیثیت دی جائے، وہ خود ایک دن خود غرض بن کے دوسروں پر ظلم ڈالنا شروع کر دے گا، اور خود اس سے یہ خطرہ بھی ہوگا کہ وہ سب فیصلے اپنے حق میں ہی کرے گا، بعض انسانوں کو گرائے گا، بعض کو اٹھائے گا۔ یورپ نے اس مسئلے کا حل سوچنے کے لیے ایک مجلس اقوام متحدہ بنائی، مگر بہت جلد ہی وہ سفید رنگوں والی قوموں کی مجلس بن گئی اور اس نے چند طاقتوں اور سلطنتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر کمزور قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی۔ اس تجربے کے بعد کوئی ایسی طاقت برآمد نہ ہوئی جس کی بات پر اس کا خوف فرداً فرداً ایک شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں تک کو قابو میں رکھ سکتا ہو۔ ایسی طاقت انسانی گروہ سے باہر ہے اور اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے، وہ صرف خداوند عالم کی ہے۔ ایسی طاقت، ایسی سلطنت، مگر ہاں اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو دوسروں سے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہو سکتا کہ خدا پر ایمان لائیں، اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں، خود کو اس کے سپرد کر دیں اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ ہمارے چھپے اور کھلے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن ہمیں اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارناموں کا حساب دینا ہوگا۔ ہماری شریف اور پرامن انسان بننے کی بس ایک یہی صورت باقی ہے۔